اگر دنیا میں کوئی چیز میری جان سے زیادہ عزیز ہے تو وہ شراب کا جام اور نور جہاں کی محبت ہے۔ جہانگیر کا نام آتے ہی مغل شان و شوکت اور عدل کا ذکر ہوتا ہے، مگر اسی کے ساتھ شراب، عیش و عشرت اور محبت کے قصے بھی اتنے ہی مشہور ہیں۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو جنگوں سے زیادہ محلوں کی رنگین راتوں، حسین چہروں اور شراب کے نشے میں کھویا رہتا تھا۔ جہانگیر خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے، میں نے 18 سال کی عمر میں شراب پینا شروع کی اور پھر یہ میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ وہ روزانہ 20 سے زیادہ جام پیتا، جس نے اس کی صحت کو برباد کر دیا۔ دربار میں بھی نشے کی حالت میں فیصلے کرتا اور کئی بار تو اپنے ہی احکام بھول جاتا تھا۔ طبیبوں نے جب اسے شراب چھوڑنے کا مشورہ دیا تو اس نے مقدار کم کر دی، مگر مکمل طور پر چھوڑ نہ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ شراب نوشی کے سبب اس کے ہاتھ کان پنے لگے، یاداشت کمزور ہو گئی اور زندگی کے آخری سالوں میں وہ مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا۔ اس کے محلات عیش و عشرت کے گہوارے تھے، جہاں موسیقی، رقص، خوشبوؤں اور انواع و اقسام کے کھانوں کی محفلیں ہر رات سجی رہتی تھیں۔ ہزاروں طوائفیں بادشاہ کے حکم کی منتظر رہتی تھیں۔ جہانگیر کی زندگی میں کئی عورتیں آئیں، مگر نور جہاں کا مقام سب سے بلند تھا۔ اس کی خوبصورتی، ذہانت اور سیاسی بصیرت نے اسے دیگر تمام خواتین سے ممتاز بنا دیا۔ جہانگیر نے اس سے شادی کی اور اس کے بعد حکومت کرنا بھی بھول گیا۔ نور جہاں صرف ایک ملکہ نہیں بلکہ دربار کی اصل طاقت بن گئی۔ اس کے نام کے سکے جاری ہوئے، سلطنت کے فیصلے اس کی مرضی سے ہونے لگے اور دربار میں لوگ بادشاہ سے زیادہ نور جہاں کے اشاروں کو اہمیت دینے لگے۔ جہانگیر نے اپنے ہاتھوں میں تلوار کی جگہ شراب کا جام تام لیا اور نور جہاں نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ شراب نوشی اور عیش پرستی نے بادشاہ کی شخصیت کو کمزور کر دیا۔ وہ ایک ذہین حکمران تھا مگر اپنی کمزوریوں پر قابو نہ پا سکا۔ وہ انصاف پسند تھا مگر نشے میں اکثر اپنے ہی فیصلے بول جاتا تھا۔ اس نے نور جہاں سے سچی محبت کی مگر اسی محبت میں خود کو کھو دیا۔ بالآخر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ جب جہانگیر کشمیر سے واپسی کے سفر پر تھا تو شدید بیمار ہو گیا۔ شراب اور عیش و عشرت نے اس کی طاقت ختم کر دی تھی اور راستے میں ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں نے دنیا کی ہر لذت چکی مگر آخر میں نہ شراب کام آئی نہ محبت، موت سب کو برابر کر دیتی ہے۔